وہ خود تو قوت والا اقتدار والا ہے، لیکن وہ قوت و اقتدار بانٹنے والا بھی ہے۔ لیکن یہ اقتدار، یہ قوت، وہ بانٹے گا کس کو؟ معرفت کورس کی 8ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے 8ویں ایٹریبیوٹ یعنی العزیز کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ العزیز کا جو مادہ ہے وہ عین زا ہے۔ اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو لفظی معنی بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم قرآن الحکیم میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ اس کا لفظی معنی قوت، شدت، غلبہ، رفعت، کسی چیز پر غالب آ جانا، مغلوبیت سے بچ جانا، یہ اس کے معنی میں ہے مختصر طور پر۔ آپ ذرا غور کیجئے، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے عزت۔ عزت بیسیکلی اس حالت کو کہتے ہیں جو حالت انسان کو مغلوب ہونے سے بچا دے۔ آپ کی وہ حالت جس کی وجہ سے آپ دوسروں پر غالب آ جائیں، یا کوئی آپ پر غالب نہ آ سکے، کوئی آپ پر حکومت نہ کر سکے، اس حالت کو کہتے ہیں عزت۔ قرآن الحکیم میں عزت کو ذلت کے بالکل اینٹی لیا گیا ہے۔ ذلت بالکل ہے بھی اس کا اینٹی، یعنی ایسی حالت جس میں انسان مغلوب ہو جائے، دوسرے اس پر غلبہ پا لیں، اس کو ذلت کہا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پرندوں میں سے العزیزہ عقاب کو کہتے ہیں۔ عقاب کی ایک خاصیت ہے شاہین کی، وہ خصلت کیا ہے؟ وہ خصلت یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، نہ ہی خصلت یہ ہے کہ وہ سب سے طاقتور ہے، بلکہ اس کی خصلت یہ ہے کہ وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ وہ مر جاتا ہے لیکن وہ مغلوب نہیں ہوتا، وہ آزاد منش پرندہ ہے، آزاد ہی رہتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں یہ معنی سمجھاتے ہوئے، وہ یاد ہے ایک اللہ تعالیٰ قصہ بتاتے ہیں کہ ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 2 رسولوں کو بھیجا، انہوں نے دونوں کا انکار کر دیا بستی والوں نے، پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا تاکہ ان کو مضبوطی ملے، تاکہ وہ غالب آ جائیں، تاکہ وہ مغلوبیت سے بچ سکے۔ آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے عززنا، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو غالب کیا، ہم نے انہیں مضبوط کیا، بثالث، تیسرے کے ساتھ، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ مزید دیکھیے سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں واقعہ سنایا تھا۔ اس واقعہ میں کچھ ایسا تھا کہ ایک بندے کے 2 باغ تھے اور اس کے پاس خاندان مضبوط تھا یا نوکر چاکر زیادہ تھے۔ وہ جب اپنے ہمسائے سے گفتگو کرتا ہے تو اس کے الفاظ کیا تھے سنیے۔ اس نے کہا تھا فقال لصاحبہ، اس نے اپنے صاحب اپنے ہمسائے سے کہا تھا انا اکثر منک مالا، میرے پاس مال بھی تم سے زیادہ ہے، واعز نفرا، اور میرے پاس نفری بھی تم سے اعز، تم سے مضبوط ہے، تم سے غالب آنے والی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو معنی کچھ حد تک سمجھ آ رہا ہوگا۔ مزید دیکھیے سورۃ آل عمران میں یہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کے بالکل متضاد کے طور پر بیان کیا ہے، آپ سب کو یاد بھی ہوگا، تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت کو جب بیان کیا تھا، بیان کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا نام لیا تھا وہ ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قل، آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، میرا اللہ ساری بادشاہت کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ملک عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ ملک، وہ اقتدار واپس بھی لے لیتا ہے۔ اسی اقتدار کو، اسی قوت کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے تعز، عزت دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذل، وہ مغلوب کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات بڑی خاص ہے سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے یا ذلت سے؟ یہ دونوں کی دونوں، آپ آگے پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، وہ عزت دے وہ بھی خیر ہے، وہ ذلت دے وہ بھی خیر ہے۔ اگر اس نے آپ کو اقتدار سے نوازا ہے یہ خیر ہی ہے، اور اگر اس نے آپ کو امتحان سے بچانے کے لیے اقتدار نہیں دیا تو بھی خیر ہی خیر ہے۔ تو باہر کیا فی الحال آپ کو تو عزت کا مطلب کچھ حد تک سمجھ آ گیا ہوگا کہ عزت کا مطلب ہے غلبہ، قوت، طاقت، سختی، ایک ایسی رفعت جس کی وجہ سے آپ دوسروں پر غالب رہیں،
یا دوسروں سے مغلوب نہ ہوں کم از کم. اگر آپ کو کافی حد تک عز کا مطلب سمجھ آ گیا ہے، اب آپ کو سمجھنے میں تھوڑا آسانی ہو جائے گی کہ بنو غطفان العزا کسے کہا کرتے تھے. وہ لات، منات اور عزا، تو وہ عزا کس کو کہا کرتے تھے، آپ کو اب یہ سمجھنے میں کافی حد تک آسانی ہو جائے گی. لیکن مزیداری کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹریبیوٹ اپنے لیے کم و بیش 92 مرتبہ قرآن الحکیم میں اپنے لیے استعمال کیا ہے. العزیز، کہ وہ پوری طرح سے غالب ہے، وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، وہ اس کے سارے مغلوب ہیں، وہ سب پر حاکم ہے، سارے اس کے محکوم ہیں. صرف اگر میں اتنا ہی مطلب کر کے چھوڑ دوں نا، مجھے لگتا ہے زیادتی ہو جائے گی. صرف العزیز میں اتنا ہی مطلب نہیں پایا جاتا کہ وہ سب پر غالب ہے، بلکہ اس معنی میں جب بھی اللہ کا کوئی ایٹریبیوٹ پڑھا جاتا ہے، اس میں یہ چیز، یہ بات مضمر ہوا کرتی ہے کہ وہ خود تو عزت والا ہے، وہ عزت دینے والا بھی ہے. وہ خود تو غالب ہے، لیکن وہ غالب کرنے والا بھی ہے. وہ خود تو قوت والا، اقتدار والا ہے، لیکن وہ قوت و اقتدار بانٹنے والا بھی ہے. لیکن یہ اقتدار، یہ قوت، وہ بانٹے گا کس کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں کچھ بتایا؟ تو بالکل بتایا. میرے ساتھ مل کر پڑھیے. وہ کچھ سورت المنافقون میں آیت نمبر 8 ہے. وہ سینیریو کچھ یوں ہے کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے آپ کے انصار صحابہ، آپ کے مہاجر بھی اور کچھ منافقین بھی، عبداللہ بن ابی بھی ان میں شامل تھا، جب وہ سفر میں تھے نا، واپس جانا تھا انہوں نے مدینہ، تو پتہ کیا کہا تھا عبداللہ بن ابی نے؟ اس کے الفاظ جو کوٹ ہوئے ہیں وہ دیکھیے. یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، جب ہم مدینہ میں واپس رجعت کریں گے، جب ہم مدینہ میں واپس لوٹ جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. یعنی کہ جو قوت والا ہے وہ مغلوب کو، غلبے والا مغلوب کو باہر کر دے گا، نکال دے گا مدینہ سے. یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ اتنی سی بات اس کی بیان کرنے کے بعد نا ایک قاعدہ اور قانون ترتیب دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ کیا، سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی خام خیالی میں ہے، ان کو بتائیے کیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ اگر عزت کی بات ہے، غلبے کی بات ہے، قوت کی اور اقتدار کی بات ہے، تو سن لیجئے قانون کیا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ساری کی ساری عزت، سارے کا سارا اقتدار، ساری کی ساری حکومت، سارے کے سارے رفعت، بلندیاں، ساری کی ساری سختی، سب کا سب فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مؤمنین کے لیے ہے. یہاں پر ایٹریبیوٹ سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ عزت آپ کے لیے مخصوص کر کے رکھا ہوا ہے، مؤمنین کے لیے. سارے کا سارا غلبہ، ساری حکومت کے حقدار آپ ہیں، پھر آپ محکوم کیوں ہیں؟ تو یقین جانیے اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں. اگر آپ مومن ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی، تو یہاں پر قانون تو لکھ دیا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری کی ساری عزت، ساری کی ساری عزت، بالکل ایسے ہی جیسے آپ الحمدللہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ساری کی ساری حمد اللہ کے لیے ہے، بالکل وہی اسلوب یہاں پر ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، بلکہ اس سے بھی سخت، کیونکہ یہ اسم کو پہلے لے آیا گیا نا. خیر، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری کی ساری عزت فقط اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور پھر مومنوں کے لیے ہے. اس کے سوا اقتدار میں، حکومت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یقین جانیے اگر آپ ایمان لے آئیں گے، صحیح معنوں میں مؤمن ہو جائیں گے، اللہ کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں گے صحیح معنوں میں، اور اس کا اطلاق کریں گے اپنی زندگی میں، تو اللہ کا قاعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ گے غالب تو تم ہی رہو گے. تو یہاں پر عزت کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ العزیز کو سمجھنے سے آپ عزت والے بن جائیں گے. العزیز کے ساتھ رابطہ استوار کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار اور قوت عطا فرما دے گا. اور ڈیفینیٹلی جب آپ کو اللہ تعالیٰ اقتدار اور قوت عطا فرما دے گا، اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ 92 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے خود کو العزیز کہا ہے. تو 92 ٹائمز اللہ نے جب خود کو العزیز کہا ہے تو اس کے پیر میں اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سب سے زیادہ بار اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ العزیز کے ساتھ حکیم لفظ استعمال کیا ہے. العزیز الحکیم،
ویسے اللہ تعالیٰ نے غفار، وہاب، رحیم، حمید، قوی، غفور، علیم، کریم، یہ سارے اسما اس اسم العزیز کے ساتھ پیر اپ کر کے بولے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بار جو بولا ہے نا وہ العزیز کے ساتھ الحکیم ہے۔ تو ان دو ناموں کا کوئی خاص سمبند ہے، کوئی خاص کنیکشن ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو قوت اور اقتدار مل جائے نا تو یاد رکھیے گا آپ مؤمن ہیں، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ اس کی عطا کردہ ہے جو العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے۔ وہ اپنی ساری کی ساری قوت اور اقتدار کو، غلبے کو کسی قانون کے تحت میرٹ کے اوپر استعمال کرتا ہے۔ ایون دیٹ سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی ہو جائے اس لیے میں آپ کو ایک سین دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ قوانین مادی میں ہیں، یہ مادی دنیا کے لیے ہیں، کچھ اس کے قوانین اسپرچول ہیں، یہ ہماری روحانی دنیا کے لیے ہیں، اس کے کچھ قوانین معاشی ہیں، معیشت کے لیے ہیں، کچھ معاشرتی ہیں، وہ معاشرے کے لیے ہیں، اسی طرح کچھ اس کے قوانین سیاسی ہیں، کچھ استحسان کے قوانین ہیں، ہر ڈومین میں اس کے کچھ قوانین ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی ان قوانین کو اپنائے گا وہ گویا اللہ پر ایمان ہی لا رہا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے، اس نے اس چیز پر بھروسہ کیا کہ اللہ کے قوانین بالکل ٹھیک ہیں، حق ہیں اور سچ ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈومین میں اس کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اب آپ کبھی کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ جب دیکھیں گے کہ جو آج حکومت میں ہیں سیاسی طور پر یا معاشی طور پر یا معاشرتی طور پر جن کو عزت مل گئی ہے، جن کو غلبہ مل گیا ہے، وہ تو بظاہر کلمہ نہیں پڑھتے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسی بات آپ کے دل میں آئے نا تو فوراً اپنے آپ کو یاد دلوائیے گا مال کے کائنات کے کچھ قوانین ہیں، وہ قوانین جو بھی اپنا لے گا وہی مؤمن ہے اس ڈومین میں رہ کے۔ آخرت میں ان کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، یہ اسپرچول لیول پر جا کے اللہ کے جو قوانین ہیں جو وہ مانے گا ان کو آخرت میں حصہ ملے گا، لیکن اس دنیا میں معیشت میں، معاشرت میں، عسکری قوت میں اسی کو حصہ ملے گا جو اس کے قوانین پر بھروسہ کرے گا۔ اگر کوئی خود کو کلمہ گو کہنے کے باوجود اللہ کے قوانین کو نہیں اپنائے گا، باخدا اس کو غلبہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی خود کو کافر کہنے کے باوجود، خود کو عیسائی یا یہودی کہنے کے باوجود ان تعلیمات پر عمل کر لے گا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے غلبہ دے دیں گے، کیونکہ دنیا کے اس حد تک، اس معاشی یا معاشرتی حد تک، اقتصادی حد تک یا سیاسی حد تک وہی اللہ پر مومن ہے، وہی اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، وہی ہے جس نے مال کے کائنات کے قوانین کو قابل عمل سمجھا۔ یہ خود کو کلمہ گو کہنے والے بھی اگر اس کو قابل عمل نہیں سمجھیں گے یقیناً ان کو غلبہ نہیں ملے گا۔ یعنی سادہ سی بات کروں تو ساری بات عمل کی ہے، صرف زبان سے کہہ دینا مال کے کائنات کو قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو لفظ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز، اس کو دہرانے کے ساتھ، اس کو گرداننے کے ساتھ اپنے آپ کو یاد دلائیے گا کہ اللہ نے ساری کی ساری عزت مومنوں کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، سارے کا سارا غلبہ اور سارے کی ساری قوت مال کے کائنات نے مؤمنین کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اور جو بھی جس ڈومین میں غالب ہے یقیناً اس ڈومین میں اس نے مال کے کائنات کے قوانین کو حتمی اور عملی طور پر قابل عمل سمجھا اور مانا، یعنی کہ عملی طور پر وہ مؤمن ہوا، اس لیے تو وہ غالب ہوا۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔